امریکی پادری قرآن جلاوے، امریکی فوجی بلگرام بیسو تے 400 قرآن دے نسخے جلا دیون۔ ملا عبدالسلام ضعیف گواندہ نامو بھی وچ رہا، انہیں اپنی کتاب لکھی، انہیں کہا جس لیٹرین وچ ساڈا پیشاب جاندا سی ساڈے سامنے امریکی فوجی قرآن چک کے اوتے سٹ دے سن، کہندا اسی پنجرے وچ بند سی ساڈے سامنے قرآن تھلے رکھ کے امریکی فوجی اوتے کھڑے ہو جاندے سن، اسی چیخ دے سی تے کہندے نے اس سے کیا ہوتا ہے، دسو کفر بھی قرآن دے خلاف بولے تے تانوں سورہ انفال بھی ہضم نہ ہوے، تہاڈی قرآن نال کیڑی دشمنی ہودا جواب دیو سن، بس انہاں کول ایسا جی جواب لینا ہے، کسے کول جواب دے چمچے کول ہے تے سانو آ کے دسے کہ سورہ انفال انہاں کیوں کڈی۔ پرویز مشرف سورہ توبہ بھی کٹ گیا، انہاں زنا دے بل بھی پاس کیتے، ہن پیر صاحب نے تہاڈے سامنے وضاحت کیتی، ایک قرآن تے حدیث دے مقابلے چ آ کے کھڑے ہو گئے، ہن تہاڈی میری کی ڈیوٹی، تساں تے میں تلوار تے چا نہ سکے، بدر وچ بھی نہ جا سکے، اود وچ بھی نہ جا سکے، پتر بھی نہ دے سکے، یار ایک پرچی بھی تسی اسلام نو نہ دے سکے، میں بھی امن دا قائل ہاں، لیکن برمدیاں بچیاں جدو چیخ رہی ہون اس وقت میں امن دا قائل کوئی نہیں۔ ملک شام وچ اگ لگی ہوئے تے مولوی اتنے آوے کہ امن دیاں تقریراں کرے، اس وقت میں اس بات کا قائل ہوں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں بھی اس وقت کا قائل۔ آج یہودی اور عیسائیوں کے کہنے پر صوفیزم کانفرنس ہے، صوفی وہ جناب، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو اپنا جوتا اتار کر، داتا صاحب جوتا اتار کے تے بت پرست نو تھلے لے آمن، صوفی وہ ہوتا ہے، صوفی وہ نہیں ہوتا جو بت پرستوں کی قیادت میں صوفیزم کانفرنسوں میں جائے۔ میں اس صوفیزم کا قائل ہوں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو پرتھوی راج کے اونٹوں میں جا کر مصلی بچھا دے، صوفی وہ ہوتا ہے جو پرتھوی راج کے اونٹوں میں جا کر مصلی بچھائے اور وضو کا وقت آئے اور لوٹا اٹھا کر ہندوؤں کے حوض سے پانی بھرنا چاہے تو ہندو کہیں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو، بابا لوٹا نہ بھری پلیت ہو جائے گا ساڈا حوض۔ فرمایا اچھا میرا ہاتھ تے پلیت ہے، جیڑا بت تسی نصب کیتا جے او لوٹا بھر دے وے پھر۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو ان کے بتوں کو بھی حکم دے تو لوٹا بھر کے وہ واپس لائے، صوفی وہ ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو بادشاہ سونے کی اشرفیاں لے کر محبوب سبحانی کی بارگاہ میں آئے تو یہ نہ کہے بادشاہ آیا مجھے پیسے دینے، صوفی وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کے ناجائز پیسے سے خون نکال کر بتائے کہ وہ اور ہوگا جو تیرے نذرانے لے گا۔ محمد عربی کا گدا تو تجھے بتا رہا ہے یہ پیسے مجھے نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ کے در کی فقیری چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ حضور صوفی اس کو کہتے ہیں۔ میاں میر رحمت اللہ صوفی جس کو کہتے ہیں، میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شاہ جہان ملنے آیا، قادری فقیر، جی ہاں قادری فقیر میاں میر قادری علیہ رحمہ، شاہ جہان ملن آیا تو آپ چھاتوں تے چڑھ گئے، تھلے دربان کھڑا کر دیتا، فرمایا انہوں تے نہ آن دے بھی، وہ پڑے ہوئے سن انہوں ولم یلد ولم یولد والے تے حسن کوئی نہیں، اتنے چڑھ کے کہنے لگا درے درویش دربان نوایت، انہوں نے کہا جی درویشاں دے دروازے ہوتے دربان نہ کیا مطلب ہے، صوفی لوگوں کے دربان کا کیا مطلب ہے؟ تو میاں میر علیہ رحمان نے اتو آواز دیتی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے، فرمایا فقیر دے دروازے تے دربان نہیں ہونے چاہیے لیکن کدی کدی ہونے چاہیے تاکہ دنیا دا کوئی کتا نہ آ جائے۔ کنے گل کی تھی جناب؟ شاہ جہان نال گل کی تھی، اور کنے کی تھی؟ میاں میر قادری نے کی۔ صوفی اس کو کہتے ہیں۔ انہیں پھر منت سماجت اقبال کلندر لاہوری کہتے ہیں کہ منت سماجت کی تھی تے حضرت نے ملاقات کی تھی، ملاقات جدوں کی تھی نا تے اس دوران آپ دا مرید آیا، انہیں تھوڑا جہا سونا نا آپ دی بارگاہ وچ نظر پیش کی تھی، تے تسی بھی نا خالی لنگر کھا کے نسیا نہ کرو، ایویں نہیں چلتے نظام، تقریراں ساڑیاں سن کے تے کڑ کڑ کتھے تے انڈے کتھے، انج نہیں ہونا چاہیے، جتنا جہدے کول ہوے اسلام نو پیش کرے۔ ہاں ایویں اسلام کیسر و کسرا دے دروازے تک نہیں پہنچیا، جی صدیق اکبر دی طرح حضرت عقیل انصاری کول مال کوئی نہیں سی تے 1 کلو کھجور انہاں ضرور دیتی، تے جنہاں کول کچھ بھی نہیں سی تے انہاں رو پے تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون، تے جڑے غریب صحابہ سن نا انہاں کہا حضور 1200 میل اسی بھی جانا ہے لڑن، حضور نے فرمایا یار سواری کوئی نہیں، تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب وہ منظر ویکھن والا سی جدوں تسی کہیا نا میرے کول سواری کوئی نہیں تے تواڈے غریب صحابہ روندے ہوئے تواڈے درے تو واپس جا رہے سن، یا اللہ سانو پیسے کیوں نہ دتے تیرے نبی واسطے اسی بھی جاندے اج۔
غریب وہ نہیں ہوتا جڑا 12 مہینے منگتا رہے، غریب وہ ہوتا جو کچھ بھی نہ ہوئے نا اسلام نو دین واسطے کم از کم آنسو تے بہا دے تاں پھر دین رسول اللہ دا اتنے آندا۔ پیش کیتی نظر انہیں تھوڑا جا سونے دا ٹکڑا پیش کیتا میاں میر نو تے کانی جی اکھ نہ شاہ جہان ویکھ رہے سی بھئی کی دے رہا۔ حضرت میاں میر ویکھیا نا جدوں کہ ایک کانی جی اکھ نہ اتنا سارا سونا ویکھ رہا، اقبال کہندا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست آن کے در پیراہن شاہی گداست۔ آپ نے مرید نو فرمایا او مریدا یہ سونا مینوں نہ دے اینو دے دے، اینو دے دے، اے بادشاہ بڑھ کے بھی اج بھوکا نہیں رجیا، اینو دے سونا۔ اقبال کہندا آتش جانے آتش جوئے گدا جانے گداست اور جوئے سلطان ملک و ملت را فناست۔ اتھے پھر اقبال نے نتیجہ کڈیا، انہیں کہا منگتا بھوکا ہوئے نا لاہور ایتھے گجراتوں منگے، پھر لاہور جا منگے، پھر پنڈی جا منگے، کہندا اس منگتی دی تباہی صرف اپنی ذات واسطے۔ آتش جانے گدا جوئے گداست جوئے سلطان ملک و ملت را فناست۔ اقبال کہندا گدا گر دی گدائی نہ مکے تو دی اپنی تباہی ہے، جب بادشاہ گدا گر ہو جان تو پوری ملت برباد کر کے رہو۔ اے انہاں کول اے گدا گرن انہاں گدا گراں کو جان چھڑاؤ جڑے پاناما لیکس پڑھا کے بھی کہندے اسی کچھ نہیں کیتا۔ جاسوس بھی اپنی فیکٹریاں جو برآمد کر کے پیر شاہ جی انہاں کول آ کے پوچھ دیں جنہاں دے وڈیاں نے پاکستان بنایا، انہاں کول آ کے پوچھ دیں آپ کیا ہیں؟ میرے کول آئے نا جی کہنے لگے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہم بھی کچھ کرتے ہیں۔ میں کہا میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ کہنے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ میں کہا میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں۔ 2 سال اٹھ کے چلے گئے۔ میں کہا میں نواز شریف نال وڈا پاکستانی ہوں، میرے 7 بابیاں دیاں قبراں ساڈے پنڈ قبرستان وچ موجود ہیں۔ ہاں جی اے تے جاتی عمرہ تو آیا۔ ہاں جی اسی وڈے پاکستانی ہیں تے ساڈے تو وڈا پرامن حضور کوئی ہے؟ حضرت بھی اتنے موجود سن، قبلہ بھی اتنے موجود سن، اے علماء بھی چمکتے ہوئے چہرے، تسی 60 لاکھ بندہ ساڈے کول موجود سی۔ اے تے ذلیلو کائنات وچ لکھے گا مورخ بھی کم جائے گا لکھ دیاں، جے کوئی منصف ہویا ہاں جی انصاف والا بندہ ہویا تو لکھے گا کہ 60 لاکھ بندہ سی اتنے حضرت کتنا اگ لگی ہوئی سی۔ ہاں جی اگ ہر بندے دے سینے چو اگ نکل رہی سی ممتاز قادری دے جنازے تے 60 لاکھ بندہ بھی موجود سی تے ہر بندہ چاہتا سی چلیے ڈی چوک، لیکن اسی نہیں گئے تے واپس آندے ساڈا منڈا کوئی جذباتی نہیں ہویا جنہیں جناب آندے کسی بباس نو ڈنڈا مارے ہوئے شیشے توڑے ہون۔ 60 لاکھ بندہ پرامن جنازہ پڑھ کے گھر چلا گیا۔ ذلیلو اس تو بڑی پاکستانی ہون دی تے پرامن ہون دی کیڑی سنت تانوں دی پتہ بھی نہیں۔ تو جڑا کنٹینر ڈی چوک اگ لائی ہوتے نا آپ ہاں پیر صاحب ہاں جی ہاں 5 ہاں دکھاندے اے کنٹینر ایک تسی بدماشیاں ساڈے نال کردے ہو نا ساڈے تو وڈا محب وطن بھی کوئی نہیں تے ساڈے تو وڈا پر امن بھی کائنات وچ کوئی نہیں، لیکن اس یہ بھی گل یاد رکھنا ساڈے تو وڈا غیرت مند بھی کوئی نہیں۔ یہی تو گل ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کھڑی، کتنے ظلم ہوئے، پیر صاحب نو او جیل وچ لے گئے، اس حالت وچ بھی آپ تے ستے رہے، ادھی راتی تہجد واسطے اٹھ کھڑے ہوئے، اس ویلے پھر رہائی آ گئی کیوں جی 1 بجے آ گئی اذان بھی ہوتے راتی اس نے میرا 11 بجے کڈیا سی جدو میں کپڑے بدلن لگا سی، وہ بھی 11 بجے رات ٹائم ہو گیا سی۔ میں کہا چلو جی ہن تو پھر ہونا ہے، لیکن اسلام کاڑا نہیں لگن دیتا، بس تسی اسلام نال چلو، بڑی مہربانی تہاڈی، اسلام روٹی بھی دے گا، امن بھی دے گا، سکون بھی دے گا، غیرت بھی دے گا، سب کچھ تانوں اسلام دے گا۔ کون جی جنت بھی دے گا، سبحان اللہ، سب کچھ دے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بلاؤ۔ لو جی میں گل مکان لگا تے آخری 2 حدیثاں پڑھا تے 3 اچھا جتنی مرضی پڑھ لو جی، اور ذرا تسی سنو توجہ نال، ترجمہ تے تواڈے ذمہ، ترجمہ میں پیر میر علی شاہ صاحب دی اعلی حضرت دی بولی تھوڑا جا کر دیں۔ حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے، حضور نے سکون نہیں پایا ساری زندگی، ایسی کہ پیشوا اہل سنت کے میں سکون پاؤں، میں کہ میں سکون پاؤں، میں 24 گھنٹے سروا سے 24 گھنٹے
تو میں کس طرح سکون پا سکتا ہوں؟ پیشوا اہل سنت پیر صاحب قبلہ کس طرح سکون پا سکتے ہیں؟ خطیب الاسلام ہے، باقی ساڑھے علماء مشایخ کس طرح سکون پا سکتے ہیں؟ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشتاقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وان دقت لا يذم منها شيئا غیر انه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضب شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب عرض وشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. یہ کہندے نے حضور نو کدی غصہ نہیں آیا. امام حسن فرماندے میرے آقا میرے نانا جان جدے نال ناراض ہو جاندے سن دوبارہ او دا منہ اپنے زبان اقدس تو دا نام ہی کدی نہیں سنیا. ہاں جی اے دسیا ہوندا نا جی تے پھر اے دو سینے دل کسے دے نہ ہوندے تے پرچیاں لے کے غیراں نو کدی کسے نہیں پڑھیاں. ہاں جی بھائی انہاں نو پتہ ہی نہیں ہے حضور ناراض بھی انج ہوندے کہ دوبارہ حضور نام ہی نہیں لیندے. زبان اقدس تے حضور اس بندے دا نام ہی دوبارہ نہیں لیندے جیڑا حضور دے دین دے دشمناں نو پرچیاں دیندا رہیا انہاں دے نعرے لا رہیا تے او لاکھ واری مدینے جاوے. امام حسن اشاہ دا معنی حضور نے کدی اس وال توجہ بھی نہیں سی فرمائی. ہاں اے مت کوئی سمجھے کہ میں حج عمرے کر کے تے جناب میں اوتھے عشق رسول او نہیں ہوندا جڑا غیراں نال پرچیاں دے کے تے مسجداں دے سپیکر اتر رہے ہون تے پھر بھی انہاں دے نعرے لاوے پھر بھی انہاں نے ووٹ دے اور کہے میرے تے رسول اللہ ناراض کوئی نہیں. اس واسطے انسان تہاڈی گل نہیں کر رہا تساں تے میری جڑی تقریر سنے ہو تے ماں دا پورا دودھ پی کے سن سکدا. ہاں میری تقریر ہر بندہ نہیں سن سکدا نہ ہر بندہ تقریر کرا سکدا. میری تقریر بھی وہی کرائے گا جے دے اندر کوئی دم خم ہوئے گا تے سن بھی وہی سکے گا جے دے اندر کوئی دم خم ہوئے گا. ایک دوسرے لفظ دی میں وضاحت کر دیواں جی فیضا تعدی الحق لم یکم لغضبی شیء حتی ینتصر له. امام حسن فرماندے ہیں جڑا حق دے خلاف کوئی گل کردا سی نا میرے نانا جان نو اتنا جلال آندا سی کہ حضور دے جلال دے سامنے کوئی شے ٹھہر نہیں سی سکتی. آج کہتے ہیں جی فلاں بندے کو تو کبھی غصہ ہی نہیں آیا. میں کہا حضور کو تو اتنا غصہ آتا تھا جب حق کے خلاف بات ہوتی تھی تو حضور کے سامنے تو کوئی شے نہیں ٹھہرتی تھی. آج مسجدوں کے سپیکر بھی اترے تو حضرت صاحب نہیں بولے. لوگوں نے مرزائیوں کو بہن بھائی کہا تو حضرت صاحب نہیں بولے. اور سورہ انفال بھی نکل گئی سورہ توبہ بھی نکل گئی اور عاشق رسول کو پھٹے لگا دیا گیا. حضرت صاحب کو پھر بھی جلال نہیں آیا. حضرت صاحب انہی کی میز پر بیٹھے ہیں. پھر بتا تو صوفی کس بات کا ہے؟ صوفی تو وہ ہے کامل مستام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد. صوفی تو وہ ہوتا ہے جو ہر بات وہ کرے جو رسول اللہ کی سنت ہے. اقبال کلندر لاہوری کہندا با یزید بستامی دے سامنے خربوزہ آیا. انہاں کہا حضور خربوزہ کھاؤ. آپ نے فرمایا میں اے تے پڑھیا کہ رسول اللہ خربوزہ کھادا لیکن میں اے نہیں پڑھیا حضور نے ان چیر کے کھادا یا ان چیر کے کھادا. آپ نے خربوزہ کھان تو انکار کر. صوفی اس کو کہتے ہیں. صوفی یہ ہوتا ہے. ہاں جو آج کل صوفیزم کا نام پر بات کی جا رہی ہے یہ صوفی نہیں ہے. ہاں یہ صوفی نہیں ہے. صوفی یہ بیٹھے ہمارے سامنے. کیوں جی؟ صوفی امام احمد بن حنبل, صوفی اعلی حضرت بریلوی, صوفی پیر میر علی شاہ. کانے دے مقابلے چاہے کوئی نہیں. یہ تو میں گورڈ شریف بھی بیان کیتی سی وہ سارے پریشان میں کھول کے. حالانکہ میں تو بابے دی گل ہی سنائی سی. میں کہا بابا یہ گل کرنا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. بابے لکھیا نا یہ قیامت تک بابے دی گل ہے. بابے گل کی تھی انہوں نے کہا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ منکر ختم نبوت لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھے رہے. پھر پیر میر علی شاہ چل کے آئے کہ نہیں گولڑے شریف تو کانے دے مقابلے چاہے. فرمایا کانیا تو کہنا میں نبی ہاں میں صدیاں بعد حضور دا غلام ہاں. ایتھے رکھ قلم دوات قلم جدا خود چلے وہ حق تے وہ کانا آیا تے کوئی نہیں. انہوں نے پتہ سی کہ میر علی شاہ کھڑیا کوئی امریکی کانفرنس جان والے تھوڑے کھڑے.
بعد لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نے چونڈی پائی، انہاں کیا حضور قلم نہ چلتا تو پھر پیر صاحب جلال جا کے کی فرمایا، فرمایا مجھ کلے تے سر تے زور راندی چلیا، میں نے حضور دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا، گل مک گئی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک تو تسی جدوں نہ آواز نہیں نہ کردے، میں سمجھدا بھئی تسی اجے تک ووٹ انہاں نوں دینے، ہسنے والی بات نہیں ہے، رون والیاں باتاں۔ اتنی گلاں سنن تو بعد بھی جس بندے نوں ہدایت نہ آوے اور اس نوں گل پھر وہ سمجھے کہ نہیں نہیں مولوی انجے گلاں کر رہے ہیں، پھر دسو اس بندے دا کی بننا ہے دنیا آخرت۔ تاجدار ختم نبوت، انج نہیں اور تاجدار ختم نبوت، اور تھوڑا جہا زور تاکہ مرزائیاں دے بہن براواں نوں پتہ لگے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ضرب 1947 نال ملاؤ، اس ویلے ضرب لگی پاکستان بن گیا، ہن ضرب لگے 2018 جو حضور دا دین آ جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کشمیر تو اسی لنگ کے ہیں اور آئی آزادی۔ اے کل پرسوں مار دیتی ہیں انہاں بچیاں، اور کل پرسوں انہاں بچیاں تے فائرنگ کھول دیتی، بچیاں آ رہی ہیں سن سکولوں پڑھ کے، منڈے تو انہاں ویسے مار دیتے کشمیر وچ بہت سارے جڑے ہیں قید وچ پا دیتے، بچیاں سکولوں پڑھ کے آ رہی ہیں، انہاں وٹے مارے ہندو اے گاں دا موتر پین والے فوجیاں نوں، انہاں سیدھی فائرنگ کھول دیتی انہاں بچیاں تے، اور بچیاں شہید ہو گئیاں۔ انہاں بچیاں دی روح نو ساڈی آواز اتھوں جائے کہ ہن پریشان نہیں ہونا۔ آئی سارے بولو آئی آزادی، آئی آزادی، اب لے کے رہیں گے، یہ وعدہ ہمارا، کشمیر بنے گا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟